رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے وہ سورہ ملک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو سب لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ایک دفعہ یہ اوکے اچھی بھی لگ رہی ہے میری آواز؟ اوکے تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر رات سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. پھر ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکت ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ساری بادشاہی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کی 2 آیات ڈیلی یاد کیا کریں گے، اور اس کی کچھ وکیبلری، کچھ گرامٹیکل انالیسز اور کچھ بہت مائنر سی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں گے قرآن کی، کہ ہمیں اس صورت کے حوالے سے جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھا دیتی ہوں. یہ فائل آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے، یہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دی جائے گی. یہاں سے دیکھ کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی مصحف ہے تو آپ اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک بڑا بابرکت ہے، الذی وہ بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت، وہوا اور وہ علی اوپر یا علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے. الذی وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، وہوا اور وہ العزیز سب پر غالب، الغفور بے حد بخشنے والا ہے. تو کل کے دن پہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے جب مجھے یہ 2 آیات سنانی ہیں تو آپ لوگوں نے سمپل قرآن کھولنا ہے، اور ادھر سے آپ لوگوں نے عربک ریڈ کرنا ہے، عربک ورڈ، اور اس کی عربی جو اردو جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود سنانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور وہ بغیر دیکھے سنانی ہے. اب تو میں آپ لوگوں کو دیکھ کے پڑھ کے سنا رہی ہوں نا، آپ لوگوں نے بغیر دیکھے سنانی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بیسک چیز دیکھیں تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ تبارکہ کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ تبارکہ جو ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے. سوری مجھے لگتا ہے کوئی، ہاں جی، آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے مائکس کھول لیں تاکہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکیں. I can't hear you guys. Why this happened? Meeting is in progress. ہیلو، مجھے آپ لوگوں میں سے کسی کی آواز نہیں آ رہی. یس، آپ نے یہ نہیں بتانا، اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ تبارکہ کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں، اسم فعل حرف کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بیسک نالج ہے. اوکے، آپ نے گرامر نہیں پڑھی ہوئی پہلے؟ اوکے، نو، تبارکہ جو ہے نا وہ اسم نہیں ہے. یس،
آپ لوگوں نے اسم کی کچھ نشانیاں پڑھی ہوں گی، جب آپ لوگوں نے اسم کے بارے میں دیکھا ہوگا نا، تو آپ لوگوں نے اسم کی کچھ نشانیاں پڑھی ہوں گی کہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس میں جو ہے نا وہ ال لگا ہوا ہوتا ہے اسم کے ساتھ، ال لگا ہوا ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے، بیسک نشانی کی بات کر رہی ہوں میں. تو جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ، کچھ لوگ جوائن نہیں کر پا رہے ہیں ان کو جو ہے نا وہ اوکے. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ بیسک نشانیاں پڑھی ہوں گی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی یس الذی اسم موصول ہے، لیکن ابھی ہم الذی کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں تبارکہ کی. تبارکہ کا جو ہے نا وہ اٹیچڈ پروناؤن نہیں ہے کیونکہ وہ لفظ کا حصہ ہے. اس لفظ کا روٹ ورڈ، یا آپ لوگ دیکھیں کہ اگر ہم، آپ لوگوں نے بھی روٹ ورڈ ہی کہا ہوگا اس چیز کو، آئی تھنک روٹ ورڈ ہی کہا تھا آپ لوگوں نے اسے، جو 3 لیٹرڈ ورڈ ہوتے ہیں اور پھر ان کو فیملی میں ڈالتے ہیں. شاید آپ لوگوں نے یا پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن بہرحال تبارکہ کیونکہ اسم جیسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تنوین نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ال نہیں لگا ہوا، آپ لوگوں نے ایک یہ بات یاد رکھنی ہے. تو اس لیے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے اور یہ تساءلہ فیملی سے ہے، جو لوگ آپ لوگوں میں سے جانتے ہیں. یس. آپ لوگ صرف اس وقت ان میوٹ کریں گے جب میں کچھ پوچھوں گی، تو آپ لوگ جلدی سے ان میوٹ کر کے مجھے بتا دیں گے، ٹھیک ہے. اوکے. تو اب ہم تبارکہ کی بات کر رہے ہیں کہ تبارکہ کیونکہ اسم بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا اور تنوین نہیں ہے، تو اس لیے یہ فعل ہے. پھر الذی کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسم موصول ہے. پھر بیدی ہی صلۃ الموصول بھی ہے، اور بیدی ہی جو ہے وہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. یدی جو ہے وہ اسم ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ با جو اس سے پہلے ہے وہ حرف آف جر ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو کنفیوز نہیں کریں گے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں؟ کیونکہ جو لوگ پہلے سے گرامر جانتے ہوں گے وہی اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ سمجھ سکیں گے کہ یہ کوئی لفظ اسم ہے، کوئی فعل ہے اور کوئی حرف ہے، وہ کیسی ہے. جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے نا اس سے پہلے گرامر، وہ بس ایک بات یاد رکھیں گے کہ اسم کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ یا تو ال لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے ابھی الملک ہے، تو ہمیں پکا پتہ ہے کہ یہ اسم ہے. اور اگر اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا ہوگا تو، اور تنوین بھی نہیں ہوگا، تو ہم اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جو ہے نا فعل ہے. اب یہ ڈیڈ گیو اوے نہیں ہے، لیکن یہ ہم اندازہ لگائیں گے. اس کے بعد پھر الملک بادشاہت جو ہے یہ ہمارے پاس اسم ہے. اور پھر وہوا، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے تو یہ پروناؤن ہے، مبتدا ہے. اور پھر اعلیٰ کلی اعلیٰ بھی حرف جر ہے، آپ لوگوں نے حروف یاد کیے ہوں گے، باتا کاف لام واو من فی انا لا حتی الا، ٹھیک ہے. اور کلی شعین مضاف مضاف الیہ. اور پھر قدیر، پھر جو ہے نا قدیر اسم اسم ہے، اور پھر یہ اسم جو ہے نا وہ کریم ایسے والے پیٹرن پر ہے، کریم خبیر والے پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے. پھر الذی، پھر وہی بات ہو گئی کہ وہ اسم موصول ہے. اب خلق کے بارے میں آپ لوگ بتائیں گے، جو لوگ جانتے ہیں گرامر کے بارے میں تھوڑا بہت، کہ خلق جو ہے وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. یس، خلق فعل ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی ال بھی نہیں لگا ہوا اور ان بھی نہیں ہے. ابھی میں ان لوگوں کے لیے یہ والی بات بتا رہی ہوں جو لوگ پہلے سے گرامر نہیں جانتے. پھر اس کے بعد الموتا اسم ہے یا فعل ہے. اب جو لوگ گرامر نہیں جانتے وہ بتائیں گے الموتا اسم ہے یا فعل ہے. یس ویری گڈ. الموتا اسم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ال سے پتہ چلی یہ والی بات، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد والحیاتا، والحیاتا بھی اسم ہے اور یہ بھی ہمیں ال سے پتہ چلا، ٹھیک ہے. ال جو ہے نا وہ ڈیڈ گیو اوے ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اسم ہے. پھر اس کے بعد لیبلوکم، ہاں جی، جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ اگر اس لفظ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بتا سکے اس کے بارے میں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. یس، ہاں جی، یس یس. درمیان میں یبلوا رہ گیا. دیکھیں
یبلوا ہے اور پھر کم ہے، 3 ورڈز ہیں اس میں، لی، یہ لی، پھر یبلوا اور پھر کم. لی تو حرف ہوں اچھا آپ لوگوں کو ویسے یہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ یبلوا کمپلیکس صرف ہے، یہ ایڈوانس لیول کی صرف ہے. بلا یبلو، بلا انف ہوا بال، اگر آپ لوگوں نے ایڈوانس صرف پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی. ہاں جی، تو یہ ایڈوانس صرف میں آ جاتی ہے، لیکن یہ یبلوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کچھ نشانیاں پڑھی ہوں گی مضارع کی، کہ الف نون تا یا، اینچ بھی کہتے ہیں اس کو، اور عطین بھی کہتے ہیں، اور الف تا یا نون بھی کہتے ہیں، کہ جس لفظ سے پہلے ہوتا ہے وہ فعل مضارع ہوتا ہے. فعل کے دو اقسام ہوتے ہیں نا، فعل ماضی اور فعل مضارع. تو لیبلوکم جو ہے نا وہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں شروع میں یا سے پتہ چلا ہے کیونکہ یہ لام تو ہم نے نکال دیا، اسلام کو ہم نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس یبلوا بچ گیا. کم کو بھی نکال دیتے ہیں کیونکہ کم اٹیچ پروناؤن ہے. تو یہ سٹارٹ والے یا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، اور پھر same is the case with ایوکم. ٹھیک ہے، ایوکم میں کم جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، اور ایو جو ہے نا اس کی چیئر ہے، جس چیئر پہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اسم فعل حرف میں سے کوئی ہم وہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، حرف کہہ سکتے ہیں ایو کو. اور پھر احسنو، احسنو کے بارے میں آپ بتائیں کہ اسم ہے یا فعل ہے. یس، افعلو کے پیٹرن پر ہے احسنو، اور فعل ہے کیونکہ یہ اسم نہیں ہے. عملہ، عملہ کے بارے میں وہ لوگ بتائیں گے جو گرامر نہیں جانتے کہ عملہ اسم ہے یا فعل ہے. یس، اوکے فعل ہے. اور نیکسٹ ون. یس، کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ یس، عملہ جو ہے نا وہ ہم نے کہا تھا نا الگا ہوا ہوگا شروع میں یا تنوین ہوگی جس لفظ کے ساتھ، تو اسے ہم نے اسم کہہ دیا تھا کہ وہ اسم ہوگا. یہ اسم کی نشانیاں تھیں کہ شروع میں الگا ہوا ہوگا یا اینڈ میں تنوین. تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو. ٹھیک ہے، تو یہ دو زبر ہے، اس لیے ہم اس کو ایک اس نشانی کے تحت ہم بتائیں گے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہوا پھر پروناؤن ہے، اور مبتدا بھی کہتے ہیں اسے. العزیز، اب بتائیں گے العزیز کے بارے میں وہی لوگ جو گرامر نہیں جانتے. یس ویری گڈ. العزیز اور الغفور، الغفور بھی سیم پھر پیٹرن پر ہے جو اسم ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوگا کہ مطلب اب آج آپ لوگوں نے دیکھا اور پھر آپ لوگوں کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو جائیں گے، شٹ مجھے تو کچھ ہی نہیں آتا، یہ کیا کیا میں نے. ایسے نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی پڑھتے ہو، کچھ بھی سیکھتے ہو، وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کو سیکھنا شروع کرتے ہو، آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ ان پر جو ہے وہ ان کو سمجھنا شروع کرتے ہو. تو ابھی آج آپ لوگوں نے جو لوگ گرامر بالکل نہیں جانتے ان لوگوں نے ایک نشانی جان لی کہ اسم کی نشانی ال اور تنوین جو ہے وہ اسم کی نشانی ہے. اور جو لوگ گرامر جانتے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں فعل اور حرف اسم کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا سیکھ لیا کہ اچھا اسم قرآن میں اس طرح سے آ رہا ہے اور فعل اس طرح سے آ رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں بھی سمجھ آ رہی تو بھی اٹس اوکے، آہستہ آہستہ آپ لوگ یہ جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ یوز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ سورہ ملک کے بارے میں ہمیں سمجھ کے آتی ہے اس آیت کے بارے میں. تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو تبارکہ کا بیسک میننگ ہوتا ہے بڑا بابرکت. اور پھر ہم برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم برکت کہتے ہیں کسی چیز کو، یعنی ہم بیسکلی برکت سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے. ایکچولی برکت کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریکوائرڈ ہے نا، جیسے کم ریسورسز ہوں اور آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ اس سے بینیفٹس چاہیے ہوں،
تو آپ کو کم ریسورسز میں زیادہ بینیفٹس کا مل جانا ایکچولی برکت ہے۔ پھر برکت کا بیسک معنی جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ابو اینڈ بیونڈ ایکسپیکٹیشنس، کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، آپ کو اتنا جو ہے نا وہ آپ کو اس میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تبارک کا اسٹیٹمنٹ ہے نا، تبارک کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ فعل ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ جملہ انشائیہ کہتے ہیں اس کو۔ جملہ انشائیہ از دا جملہ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ آف ایموشن کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایموشنز سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسی برکت جس میں جو ہے نا وہ کچھ گرو ہوتا ہے اور وہ اسٹیبل رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، کوئی بہت تیزی سے آگے جانے کی کوشش کرے، یا اگر ہم اس کو چڑھنے سے بھی مثال لیں، کوئی بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن وہ کام کرے جو اس کی ایج کے اکارڈنگ نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ گرو کرنے کی کوشش کرے، اس سے زیادہ کام کرے، تو کیا ہوگا؟ جب وہ اس سے زیادہ کام کرے گا تو وہ اسٹیبل نہیں رہ سکے گا۔ لیکن تبارکہ ایسی برکت کوئی کہتے ہیں جو گرو بھی کرے اور اسٹیبل بھی رہ سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ متبارک کس سے لفظ نکلا ہوا ہے کسے، اسے بیونڈ ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا تبارکہ میں انٹینسٹی بھی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تفاعلہ پیٹرن سے، ہم نے کہا تھا نا، ہم دیکھیں گے کہ کون سا لفظ کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے فیملیز یاد کی ہوئی ہوں گے تو شاید آپ نے تساءلہ سے یاد کی ہو یا تعاونہ سے یاد کی ہو، تو تبارک کا لفظ جو ہے نا وہ تفاعلہ یا تعاونہ یا تساءلہ پیٹرن سے ہے، اور اس پیٹرن سے ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ انٹینسٹی کو شو کرتا ہے، بہت زیادہ کو شو کرتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کے لیے اتنی برکت ہو جائے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں برکت کا کانسیپٹ ہم اس سے سمجھتے ہیں، اس پوائنٹ سے سمجھتے ہیں کہ ایک گھر کا ممبر ہے، وہ 10,000 یا 20,000 روپے کماتا ہے، اور اس فیملی میں جو ہے وہ ارن کرنے والا ایک ہے اور کھانے والے 5 یا 10 لوگ ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ حلال کماتا ہے، کہ اور وہ صدقہ کرتا ہے اس مال میں سے، کہ میرے پاس جو مال ہے نا آپ اس میں برکت پیدا کر دیجیے گا۔ تو اس میں برکت ایسے پیدا ہوتی ہے کہ کھانے والے اگر 5 یا 10 لوگ بھی ہیں تو وہ 5 یا 10 لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتا ہے، وہ 5 یا 10 لوگ اس سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس سے ان کی پوری پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا تبارک کا فیملی شو کرتی ہے اس بات کو، کہ اس میں جو ہے وہ ابو اینڈ بیونڈ، یعنی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد الذی، وہ بیدہ، جس کے ہاتھ میں الملک، بادشاہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں سارے کائنات کی بادشاہت ہے۔ ہر چیز، ہم جس بھی چیز کی طرف دیکھیں اسے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے نا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ٹوٹل کنٹرول ہے۔ اور پھر اسی طرح بادشاہت کے لیے بھی ملک کا لفظ بھی آتا ہے، ملک کا لفظ بھی آتا ہے، عزہ کا لفظ بھی آتا ہے، سلطان کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو ڈفرینٹ طرح کے جو ہے نا وہ لفظ اس کے لیے آتے ہیں، بادشاہت کے لیے۔ اور ملک کہتے بھی ایسی بادشاہت کو ہیں جس میں جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا حصہ، زمین کا حصہ آپ کے کنٹرول میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھیں، سورج اپنے ٹائم پہ نکلے گا، زمین کی طرف دیکھیں، ہم دیکھیں کہ دن اور رات کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے، اور ابھی ہم سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں۔ ہم انسان اتنے بے بس ہیں، اتنے ہزاروں لوگ ہیں جو اس پانی کے آگے بے بس ہیں، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگیاں، ہمارے گھر، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہر چیز جو ہے نا وہ قربان ہو رہی ہے، لیکن کسی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو روک سکے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ بظاہر پانی اگر ہم ایک گلاس میں لیں، وہ پورا ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم اسے پی سکتے ہیں، لیکن وہی پانی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے تو کس طرح وہ کس طرح کی وہ تباہی مچاتا ہے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں، کہ قدرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر قدیر کہتے ہیں یہ جو ہے نا آلویز کیپیبل ہوتے ہیں اور کانسٹنٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ زمین کے ایک حصے پر ہوگی، ایک حصے پر نہیں ہوگی، یا آج ہے اور کل نہیں ہوگی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور ہمیشہ پوری قدرت رکھنے والے ہوں گے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوگی۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی جو لمٹ ہے نا، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بصارت دی ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ایک لمٹ، اس کے بیریئر آ گیا اس کے درمیان، اس کو اللہ تعالیٰ نے لمیٹائزڈ کر دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے نظام پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں، زمین کے نظام پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بادشاہ ہوتا بھی ہے تو وہ کسی ایک چیز پہ، یا وہ کسی ایک کنٹری کا، کسی ایک اسٹیٹ کا، کسی ایک خطے کا، کسی ایک جگہ کا وہ مالک ہوتا ہے جو وہ شو کراتا ہے، اور اس ملکیت میں بھی وہ جو ہے نا وہ انسانوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، وہ شاید جانوروں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اس ملکیت پہ بھی وہ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، جیسے وہ سورج کو اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ اگر تم جو ہو وہ پھر اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو پھر تم سورج کو جو ہے نا وہ مغرب سے نکال لو، اگر تم جو ہو وہ اپنے آپ کو رب کہتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا وہ کیپچر کیا ہوا اس کا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، پھر حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا۔ تو کفر کرنے والا جو ہے نا وہ پھر حیران رہ گیا تھا اس مثال سے۔ تو کچھ چیزیں ہیں واقعی انسان اس میں جو ہے نا وہ بے بس ہے۔ اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، وہو العزیز الغفور۔ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ٹوٹل بادشاہت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کی بات کی ہے یہاں پہ، الذی خلق الموت، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا۔ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ موت پہ اختیار رکھتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی ڈائٹ پراپر رکھ سکتے ہیں، ہم اینٹی ایجنگ ٹیبلٹس لے سکتے ہیں، اینٹی ایجنگ کریم یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ہم چیزیں کر سکتے ہیں تاکہ ہم بوڑھے نہ لگیں، لیکن ایسا کب تک کر لیں گے؟ ایک ٹائم آتا ہے تب بھی انسان بوڑھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایکچوئل میں ہمارا پھر اس پہ جو ہے نا وہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیتھ کو اپنی کریشن کہہ رہے ہیں، کہ ڈیتھ جو ہے نا وہ ایک الگ اینٹیٹی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی الگ کریشن ہے۔ ہمارے ہاں نا ایک، آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے سنا ہو کہ کچھ سائنٹسٹ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ جو ہے نا وہ لائف کی ایبسنس کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں، کہ لائف جب زندگی موجود نہیں ہوگی تو وہ موت ہوگی۔ اصل میں موت کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، لیکن اگر زندگی نہیں ہوگی تو موت ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت، اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا۔ موت بھی ویسی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے جیسے زندگی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ پہلی جگہ ہے اور واحد جگہ ہے جہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کو کریشن کہا ہے، تخلیق کہا ہے، پیدا کیا جسے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلا کیا کہتے ہیں؟ کریٹ کرنے کو، ٹھیک ہے۔ بدع کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو وجود میں لانے کو، اور خلقہ کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کو۔ کریٹ، بہت سارے کریٹرز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اب تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کانٹینٹ کریٹرز نکل آئے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ اب ایک پینٹر جو ہے وہ پینٹنگ کریٹ کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، کیا اس جیسی پینٹنگ کوئی کریٹ نہیں کر سکتا؟ کچھ ایسا ہوتا ہے، ادر آرٹسٹ آتے ہیں اور اس کی پینٹنگ کو ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں برانڈ کے کپڑے بہت مشہور ہوتے ہیں، لیکن ان کا ریپلیکا بھی اویلیبل ہوتا ہے، اور پھر وہ سیم ڈیزائن اسی طرح جو ہے نا وہ ریپلیکیٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو موت کو کوئی ریپلیکیٹ نہیں کر سکا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے موت کو ریپلیکیٹ کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کریٹر ہیں جن کی کریشن کو کوئی کاپی بھی نہیں کر سکتا، کسی طرح بھی وہ اس کو جو ہے نا وہ کاپی نہیں کر سکتے، کہ کوئی ہو جو کہے کہ ہاں وہ جو ہے زندگی اور موت کو ریپلیکیٹ کرنے والا ہے، اس کا ریپلیکا بنانے والا ہے، یا وہ جو ہے نا دیکھے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے موت کو کیسے پیدا کیا تو میں بھی موت کو پیدا کر کے دکھاؤں، نو ون۔ اور کب سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے لوگ اس چیز پہ جو ہے نا وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے موت کو، حالانکہ نارملی زندگی پہلے ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے جو ہے نا وہ موت کو مینشن کیا، جس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اصل اللہ تعالیٰ کی کریشن موت ہے، اصل کریشن اللہ تعالیٰ کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایکچوئل میں پہلے ہم ڈیڈ ہوتے ہیں، ڈیڈ ہونا ایکچوئل ہماری جو ہے نا اوریجنل سٹیٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے بھی مینشن کیا کہ ایجنسی کریٹ کی جائے، یعنی ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ ہر کسی کی زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ تو ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ وہ جو ہے کانشیس ہو جائے اس بارے میں کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو ہر دن جو ہے نا وہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، روز ہم موت کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اس بارے میں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ تقریباً آدھا مر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کی روح ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں سے مفہوم شیئر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر ہمارا ایک دن ہمارا گزر ہے تو وہ دن ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری زندگی سے، تو ایک حصہ ہمارا ڈیلی مر ہی رہا ہے، موت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ڈے بائی ڈے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، بیٹر عمل کرتا ہے، زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ بلا کہتے ہیں ٹیسٹ کو، آزمائش کو، اور بلا ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو، سختی اور سختیوں میں انسان آزمایا جاتا ہے، اور وہ آزمائش ہم دیکھتے ہیں نا کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، ہمیں اس لیے آزمایا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ ہم باز آ جائیں، کچھ برے اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں اور تب ہمیں آزماتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ تو لیبلوکم میں وہ آزمائش بھی آ جاتی ہے جو خیر کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ آزمائش بھی آ جاتی ہے جو شر کی صورت میں ہوتی ہے۔ پھر اس ٹیسٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کو کریٹ اس لیے کیا، یا یہ زندگی اور موت کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی زندگی اور موت کو تخلیق کرنے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیں، کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے۔ اور اس پاس اور فیل کی جنگ میں نا ایسا نہیں ہے ہم یہاں پہ ایک کلاس ہوگی نا، اس کلاس میں ایک ہی بچہ فرسٹ آ سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2-3 بچے فرسٹ آ جائیں گے، پوری کلاس فرسٹ نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے پوری کلاس فرسٹ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات یہ کی نہیں ہے کہ کون تم میں سے صرف ایک الاحسن اگر یہاں پہ ہوتا نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپرلیٹو استعمال ہوتا، اور پھر اس میں سے بیسٹ ہونا چاہیے تھا، تم میں سے کوئی ایک بیسٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں احسن کا لفظ استعمال کیا کہ وچ آف یو از بیٹر، بیسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کون تم میں سے بہتر ہے۔ تو بہتری کے چانسز ختم نہیں ہوتے، انسان کبھی بھی پرفیکشن جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اب میں پرفیکٹ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ انسان ڈیلی امپروومنٹ کی طرف بڑھتا رہتا ہے، کچھ لوگ جلدی امپروو کرتے ہیں، کچھ لوگ لیٹ امپروو کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو امپروومنٹ جو ہے نا وہ ٹائم لیتی ہے، لیکن یہ مسلسل جو ایفرٹ ہے نا ایکچولی یہ ریکوائرڈ ہے کہ کون تم میں سے بیٹر کی طرف موو کرتا ہے، کون اپنے اگلینس اپنے اعمال سے اپنے ڈیڈز سے اگلینس کو ریموو کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس پیپر ہو ایک ہم نے سولو کرنا ہو، اور اس میں 50 کویشچنز ہوں، ہر کویشچن کوئی کویشچن 10 مارکس کا ہو، کوئی کویشچن 30 مارکس کا ہو، اور کوئی کویشچن جو ہے وہ 5 مارکس کا ہو، تو آپ کس کویشچن کو پریفر کریں گے؟ اور آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے 30 منٹ بچ گئے ہیں، تو آپ کون سے کویشچن کو پریفر کریں گے پہلے کرنے کو؟ 30 پوائنٹس والے کو، 10 پوائنٹس والے کو، یا 5 پوائنٹس والے کو؟ کہ آپ کس کویشچن کو پہلے سولو کر لیں؟ یس، ہم لوگ 30 پوائنٹس والے کویشچن کو جو ہے نا پریفر کریں گے کہ اچھا ہم یہ کر لیں گے نا، تو وہ جو ان کویشچنس پہ ہم ٹائم لگائیں گے اگر وہ نہیں بھی لگے گا نا تو ہمیں 30 مارکس تو مل جائیں گے، اور وہ ہمارے لیے پاسنگ مارکس ہوں گے۔ تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ ہمارا اپنے اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو، ہم اپنے لیے گڈ اور بیڈ کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اچھے اور برے کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے، اور پھر پریورٹائز کرنا چاہیے کہ ہمیں کن اعمال کو پہلے کرنا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے، پہلے میں فجر پڑھنا شروع کروں گا، پھر اس کے بعد میں باقی نمازوں کی طرف آؤں گا، اب باقی 4 نمازیں وہ روز نہیں پڑھتا، یہ سوچ کے کہ جب فجر پڑھوں گا نا پھر باقی 4 نمازیں پڑھوں گا، تو ایکچوئل میں یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اعمال کو پریورٹائز نہیں کر پا رہے کہ جو چیز جو ہے نا وہ ہمیں
کانٹینیوسلی اور کانسٹنٹ ایفرٹ جو ہے نا وہ ہمیں اس معاملے میں کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کون تم میں سے بیسٹ کر کے دکھاتا ہے، ریس لگی ہوئی ہے کون سب سے پہلے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کون گر رہا ہے بار بار اٹھ رہا ہے، کون گر رہا ہے اور بار 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 وہ جو ہے نا وہ اٹھ رہا ہے، کون تم میں سے بیٹر ہے، بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہے بار بار۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے کہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب پر غالب، کمال حکمت سب پر غالب، بے حد بخشنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے، اتھارٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، عزت اور اتھارٹی دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان آپ کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی انسان آپ پہ اتھارٹی نہیں رکھتا، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے، ہم سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا، عزت تو ہم لوگوں سے ہی چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ عزت ڈالتے ہیں نا۔ کوئی زبردستی اپنی عزت کسی سے کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں نہ ڈال دیں کہ اب جو ہے نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے ڈالتے ہیں، اور یہ چیز اتنی سمجھ آتی ہے مجھے جنید جمشید کو، میں سوچتی ہوں کہ جنید جمشید تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی لگائی، پہلے بھی لوگ انہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد میں انہیں نہیں جانتی، وہ مجھے نہیں جانتے، انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی عزت ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہی العزیز ہے جس کے ہاتھ میں لوگوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے چاہتے ہیں الٹاتے پلٹاتے رہتے ہیں، تو ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتھارٹی دی ہوئی ہے، ہاں ہم نے وائزلی ڈیسیژن ضرور لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتھارٹی دی ہوئی ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس کو صحیح سے یوز کرنا چاہیے، ہمیں چوز کرنا چاہیے کہ کون سا عمل ہم نے کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی نیک عمل کر کے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ اب ہماری رسپیکٹ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد الغفور، الغفور کا مطلب ہوتا ہے فعول، اسم فعول کے پیٹرن پہ ہے وہ، اور یہ اسم صفہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایکٹیولی انوالو ہیں فور گیونگ میں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تھا اب نہیں بخشیں گے، ایکٹیولی انوالو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بخشنے والے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ ہمیں بخشنے والے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ بخشنے والے ہیں، ہم بہت زیادہ گناہ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو بھی بخشنے والے ہیں، چاہیے کہ آپ ایک سچے دل سے توبہ۔ تو ایک کانسیپٹ جو آج ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائیں، آزمائش ضروری نہیں ہے کہ وہ برائی کی صورت میں آئے، آزمائش ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھائی کی صورت میں آئے، آزمائش دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، اور لیبلوکم ایسی آزمائش کو ہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے کچھ برے اعمال ہوں گے تو پھر جو ہے نا اس کو آزمایا جائے گا۔ اب فتنہ جو ہے نا، فتنہ بھی آزمائش کو کہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن فتنہ ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جو آپ کی کسی جو ہے نا وہ آپ کے کسی شر کی وجہ سے وہ آزمائش آپ پر آتی ہے، اور ان چیزوں پر آتی ہے وہ آزمائش جن سے آپ کو دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ امتحانہ بھی آزمائش کو ہی کہتے ہیں، آزمانے کو کہتے ہیں، لیکن امتحانہ ایسے امتحان کو کہتے ہیں جس میں جو ہے نا نرمی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔